اب دنیا کے اندر ایک نیا دور شروع ہوا نظام حکومت چلانے کا. ایک طریقہ خلافت ہے جو اللہ کو پسند ہے. اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں، جس میں سے ایک ہے بادشاہت، کہ بادشاہ بنایا جائے. مسلمانوں میں بھی چلا بادشاہی، جیسے خلافت عثمانیہ جس کو کہتے ہیں، اس میں بھی بادشاہی نظام تھا. تو ایک بادشاہت والا نظام، ایک نظام تانا شاہی والا ڈکٹیٹرشپ، ایک نظام دنیا میں چلا جمہوریت والا. تین نظام دنیا میں چلتے رہے ہیں. تقریباً 100 سال سے جو ہے ساری دنیا کے اندر جمہوریت کا نظام بڑی تیزی سے پھیلا. جمہوریت کا نظام دنیا کے اندر بڑی تیزی سے پھیلا. مسلمان بھی، چونکہ جب پوری دنیا میں پھیلا تو مسلمان بھی دنیا میں رہتے ہیں، تو مسلمانوں کے پاس بھی اب خلافت زمین پر نہیں رہی. جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہیں وہ بھی جمہوریت کے ماتحتی میں آ گئی. جو مسلم ممالک ہیں انہوں نے اس کے آگے اسلامی جمہوریہ نظام بڑھا دیا. جمہوریت کا نظام تو رہا، اس کے سامنے لگا دیا اسلامی، کچھ قوانین تبدیل کر کے. اور جہاں اسلامی نظام نہیں ہے، سیکولر حکومتیں ہیں، انہوں نے اپنا سیکولر جمہوریت کا نظام رکھا. تو بہرحال پوری دنیا میں ایک جمہوریت کا نظام چل پڑا. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر آزادی سے پہلے مسلم دور حکومت میں بادشاہت کا نظام تھا. مسلم بادشاہ گزرے ہیں، جن میں سے بڑے نیک دل بادشاہ بھی گزرے ہیں جن کو غیروں نے بدنام کر دیا. اگر وہ واقعی ویسے ہوتے جیسا ان کو بدنام کیا گیا تو پھر ہندوستان میں مسلمان ہی رہتے، دوسرے نہیں رہتے. جیسے ان کو بدنام کیا گیا، اگر واقعی ویسے ہوتے غیروں کو مارنے والے، کاٹنے والے، تو پھر ہندوستان میں مسلمان ہی رہتے. خیر، انگریز آئے، انگریز نے وہ مسلمانوں کا بادشاہانہ نظام ختم کر دیا. انگریز نے ہندوستان میں پہلے تو اپنی حکومت قائم کی، تانا شاہی والی، کہ بس ہماری چلے گی. چنانچہ صف اول کے اندر انگریزوں کو بھگانے کے لیے مسلم علماء، مسلم دانشور، مسلم عوام کھڑے ہوئی، ان سے جہاد کیا، ان سے لڑا. دیکھا کہ لڑائی بن نہیں پا رہی ہے، کامیابی مل نہیں پا رہی ہے، تو ملک ہندوستان کی غیر اقوام کو بھی اپنے ساتھ جنگ آزادی میں ملایا. چنانچہ ملک آزاد ہوا تو انگریزوں نے چال چلی کہ بادشاہانہ نظام تھا، مسلمانوں سے چھینا گیا تھا تو مسلمانوں کو لوٹا دیا جاتا. لیکن انگریزوں نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں لیکن یہاں پر ہم جمہوریت قائم کر کے جائیں گے. چنانچہ تب سے لے کر 1947 سے پھر 52 میں جو پہلا الیکشن ہوا، تب سے لے کر ہندوستان میں جمہوریت کا نظام چل رہا ہے. انگریز کی ایک چال ہوتی ہے کہ مسلم حکومت جب چھینتا ہے تو وہاں جمہوریت کو قائم کر دیتا ہے. اس لیے کہ جمہوریت جب قائم ہوتی ہے تو جیسے جمہوریت کے بہت سارے فائدے ہیں، ایسے جمہوریت کے بہت سارے نقصان بھی ہے. کہ کوئی ایک خاص پارٹی، اور اس خاص پارٹی میں اگر کوئی ایک فرد اپنی مال اور دولت کو لٹا دے تو پھر وہ اس کے قبضے میں آ جاتی ہے، جس کو کہہ سکتے ہیں ہم کہ جمہوریت ہائی جیک ہو سکتی ہے. جمہوریت ہائی جیک ہو سکتی ہے. تو انگریزوں کا ایک حربہ ہے یہ، امریکہ کا انگریزوں کا، جمہوریت قائم کر دو، اس کو کبھی بھی اپنے اشاروں پر نچا سکتے ہیں. ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جمہوریت کا نظام قائم ہوا. تو جمہوریت کا جو نظام ہوتا ہے اس میں سسٹم جو چلتا ہے وہ الیکشن کا. جمہوریت کیسے قائم ہوتی ہے کہ اس ملک کے رہنے والے باشندے، عوام جو ہے وہ ووٹ دے کر، چن کر کسی کو لاتے ہیں. ووٹ تو انگلش کا لفظ ہے جس کے اردو معنی باتیں آتے ہیں منتخب کرنا، نمائندہ چننا، حق کے رائے دہی کا استعمال کرنا. ووٹ کے معنی حق کے رائے دہی کا استعمال کرنا، نمائندہ چننا. وہ تمام عوام کو اس کا مکلف بنایا جاتا ہے کہ بھئی تم کو جو آدمی چاہیے، پہلے آدمی کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی میں وہ کوالٹی والا ہوں جو تم کو چاہیے.
تو آج کے تھوڑے سے مختصر وقت میں چونکہ الیکشن قریب ہے، اور یہ عنوان اس لیے ہم چھیڑ رہے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا دین سے کیا لینا دینا، ووٹنگ کا دین سے کیا لینا دینا، سیاست کو دین میں کیا دخل۔ اسی کی وجہ سے تو بے دخل ہو گئے مسلمان ہر چیزوں سے۔ تو قرآن حدیث کی روشنی میں مختصر سی بات سمجھاتے چلیں، کیونکہ الیکشن قریب ہے اور قریب آ جائیں گے تو پھر وہ حکومتی اعتبار سے کچھ پابندیاں ہو جاتی ہیں، پھر بولنا مناسب نہیں رہتا۔ تو ابھی کچھ باتیں ہم عرض کر دیں۔ اتنی بات اگر ہمارے سمجھ میں آ گئی ہو کہ نظام دنیا میں کیسے چلتے ہیں، اللہ کا کون سا نظام پسند ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہاں جمہوریت کا نظام ہے، چونکہ ہم جمہوریت کے نظام کے ماتحت ہے، ہمارے اکابرین نے اس کو قبول کیا ہے، اس شرط پر قبول کیا ہے کہ ہم اس ملک میں اس نظام کو مان رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ نظام ہمیں اپنے ملک پر مکمل، اپنے مذہب پر مکمل آزادی دیتا ہے۔ ہم اس نظام کو اس لیے مان رہے ہیں، ہم نے یہ نظام بنایا اس لیے ہے، اس نظام کو، اس قانون کو، اس سنویدھان کو بنانے میں مسلمانوں کا بھی ہاتھ ہے، جو کمیٹی تھی اس میں مسلمان بھی تھے، تو بنایا گیا اس لیے تاکہ ہم اپنے مسلک پر، اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کریں گے۔ تو لہذا اس مقصد کے تحت ملک ہندوستان میں ہم جو ہے جمہوری حکومت کے ماتحت ہیں، اور جمہوریت میں ووٹ دیا جاتا ہے، تو ووٹ کی شرعی حیثیت کیا نکل کر آتی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بڑا کام ہو جائے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت قرآن حدیث کی روشنی میں 3 سے 4 بنتی ہے۔ ووٹ کیا چیز ہے؟ نمبر 1 ووٹ امانت ہے، نمبر 2 ووٹ شہادت ہے، نمبر 3 ووٹ جو ہے وکالت ہے، آدمی ووٹ کے ذریعے اپنی امانت جو اس کے پاس رکھی ہوئی ہے وہ سپرد کرتا ہے، شہادت گواہی دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ امانت قرآن میں اللہ نے ایک آیت مستقل نازل فرمائی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات، یہاں پر بھی اللہ نے لفظ امانت واحد نہیں بولا، سنگل نہیں بولا، بلکہ امانات جمع کا صیغہ لائے۔ پتہ چلا کہ امانتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ ایک جو ہم مسلمانوں میں مشہور رہتی، میں نے آپ کے پاس پیسے دیا وہ آپ کے پاس امانت ہے، میں نے آپ کے پاس موبائل دیا وہ آپ کے پاس امانت ہے۔ لوگوں میں بس یہی امانت مشہور ہے، کون سی؟ کسی نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھا یہ امانت ہے، ایسا نہیں ہے۔ امانت کا باب بہت وسیع ہے، کسی نے کوئی چیز رکھا وہ بھی امانت ہے، کسی نے کوئی بات تمہارے کان میں کہیں وہ بھی امانت ہے۔ المجلس بالامانہ، مجلس میں کہی ہوئی بات، مشورے میں کہی ہوئی بات، گھر میں کہی ہوئی بات، دوست سے ملی ہوئی بات، یہ سب امانتیں۔ لیکن ہم چغل خور بن گئے، ادھر سنتے ہیں مشورے میں بولا جاتا ہے کہ بھئی باہر نہیں بولنا، باہر نہیں بولنا، باہر جا کے بول دیتے ہیں، مشورے کی بات محفوظ نہیں رہتی۔ کوئی بھی مسلم تنظیم کہیں بھی کچھ بھی چھپ کر مشورہ نہیں کر سکتی، مخبر ہمارے الحمدللہ۔ بہرحال کوئی ہم مشورہ کرتے بھی نہیں ہے ایسا، لیکن ایک بات بتلائی جائے تو کہیں ہوئی بات بھی امانت ہے، اس کو پچانا بہت بڑا کمال ہے، ورنہ آدمی کو مچلاہٹ شروع ہو جاتی، پیٹ میں بات گئی اس کے تو جی مچلاتا، جب تک کہہ نہیں کر دیتا کسی کے کان میں جا کر، جب دوسرے کے کان میں کہہ کر دیا کہ میں نے یہ بات سنی تھی تو بھی سن لے، کہہ ہوئی نا، اب جا کر سکون ملتا۔ اب اس دوسرے کو کہہ کر دیا تو اس کو گھن آتی کہ اب میں کہاں جا کے کہہ کروں، وہ دوسرے کے کان میں کہہ کرتا۔ تو خیر اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی بات پرسنل کہے کہ بھئی دیکھ کسی کو نہیں کہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانت ہے، تو اب اس بات کو لیکیج مت کرو، اس بات کو شیئر مت کرو۔ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ جو ہے یہ چغل خوری، غیبت کے اندر مسلمانوں کو بہت آگے لے کے چلے گئے۔ اس نے کسی نے کوئی بات، کتنا لوگ خیانت کرتے، کوئی مخفی کام کر رہا اس کو کیا کرتے ہیں CCTV کیمرے کی طرح، چلو وہ تو بول دیتے بیچارے، CCTV کیمرے والے ایماندار ہیں، وہ پہلے بول دیتے آپ یو آر انڈر بولتے نا کہ آپ جو CCTV کیمرے کے اندر ہیں، تو آدمی ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ بھی مجھے کوئی دیکھ رہا۔ اور جو چور اچک کے رہتے ہیں نا، وہ پین میں کیمرہ کہیں اور مائک لگا کر چوری کر رہے،
وہ کیا کرتے ہیں، ان کی خفیہ حرکات ریکارڈنگ کرتے ہیں، پھر نیٹ پر ڈال دیتے ہیں کہ دیکھو یہ پکڑے گئے۔ تم کو کسی نے متعین کرا تھا ان کے پکڑنے پر؟ کیوں پکڑ رہے بلا وجہ کسی کو اس طریقے سے؟ یہ بھی تم کیا کر رہے ہو، کسی کا راز فاش کرنے کا گناہ کر رہے ہو۔ خیر، ہم یہ سمجھا رہے تھے کہ امانت کا باب بہت وسیع ہے۔ عہدہ جو ملتا ہے، عہدہ امانت ہے۔ جیسے ہمیں ملا ہے امامت کا عہدہ کہ بھئی مول صاحب آپ کو امامت کرنا ہے، تو ہم کو یہ عہدہ ملا، یہ امانت ہے۔ کیا امانت ہے اس میں؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹائم کی پابندی کرو، اور جو بولنا ہے وہی بولو، کچھ بھی مت بولو، یا لوگوں کو اپنے موافق کرنے کے واسطے مت بولو۔ دین کی بات کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا، آپ صرف دین کی بات کرو، یہ امانت۔ ایسے ہی عہدہ کیسے امانت ہے؟ کسی اسکول میں کوئی عہدہ مل گیا، کسی اسکول میں بڑا عہدہ، پرنسپل بن گیا، وہ امانت ہے اس کے بعد۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ انصاف سے پورے اسکول کا نظام چلائے، یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اسکول میں بھر لے رہا، غیر رشتہ داروں کو لوٹ دے رہا، یہ امانت میں خیانت۔ حکومتی عہدہ، کوئی سی ایم بن رہا، کوئی پی ایم بن رہا، کوئی نگر سیوک بن رہا، کوئی بھی حکومت کا عہدہ ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اس میں بھی خیانت کرنے والا اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا۔ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچا دو۔ تو ووٹ بھی امانت ہے، ووٹ بھی کیا ہے؟ امانت ہے۔ کسی کی چیز ہمارے پاس، جب الیکشن آئے، چھوٹے سے لے کر بڑا الیکشن، تب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھیں جو آدمی کھڑا ہوا ہے کہ میں لوگوں کی سربراہی کروں گا، میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کروں گا۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے، اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان مل کر خود کسی کو کھڑا کرے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو جتنے بھی مسلم حکمراں گزرے ہیں شروع کے، اور جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں، وہ عموماً بھاگتے تھے عہدوں سے۔ ان کو پکڑ کر بٹھایا جاتا تھا کہ ہم سب میں ایسا لگ رہا ہے کہ تم امانت دارو، تم ہی بیٹھیں گے یہاں پر۔ چنانچہ ان کو پکڑ کر بیٹھاتے تھے کہ آپ بیٹھو، اب سب مل کر ان کو چنیں، یہ اسلامی نقطۂ نظر سے۔ لیکن ہمارے ہاں جمہوریت میں ایسے چلتا ہے کہ کوئی آدمی خود کھڑا ہوتا ہے کہ بھائی میں خود امین ہوں، میں خود قابل ہوں، میں خود تمہارے سارے کام کرنے کے لائق ہوں۔ وہ اپنی فیسلٹی، اپنی کوالٹی خود بیان کرتا ہے۔ اب مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ وہ غور و فکر کرے، اس لیے کہ ان کے پاس ووٹ امانت ہے۔ دیکھیں کہ واقعی اب الیکشن بھی چھوٹا ہے، بڑا ہے، پورے ملکی لیول کا ہے، جس لیول کے لحاظ سے الیکشن ہو رہے ہیں اس لیول میں دیکھیں کہ یہ کس کام میں آ سکتا ہے۔ جیسے اسمبلی کا الیکشن ہے، اس کے کام الگ ہیں، پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اس کے کام الگ ہیں، ضلع وائز الیکشن ہے، اس کے کام الگ ہیں۔ تو ہر ایک کے لحاظ سے دیکھیں کہ اس کام کا یہ آدمی اہل ہے کہ نہیں۔ اگر اہل ہے، اب ووٹ نہیں دیں گے تو گنہگار ہو جائیں گے۔ اہل آدمی ہے، اس کو ووٹ نہیں دے رہے، چھپا لیں گے تو پھر تم امانت کو چھپانے کے گنہگار ہوں گے۔ ایسے ہی تم نے ووٹ غلط آدمی کو دے دیا۔ کیوں دے دیا غلط آدمی کو؟ کیوں؟ شراب کی بوتل کے لیے، پیسوں کے لیے، یا پھر رشتہ داری کے خاطر کہ میرا رشتہ دار ہے اس لیے دوں گا میں، یا دوسرے کو اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ وہ میرا دشمن ہے۔ تو اہل اگر دشمن ہے تو بھی کہتا ہے اسلام تب بھی اہل وہ ہے، اس کو ووٹ دو۔ اگر اس کو ووٹ نہ دے کر نہ اہل کو ووٹ دیا، رشتہ داری کو خاطر میں لا کر ووٹ دیا، ان تمام صورتوں میں یہ امانت کو ضائع کرنے والا ہوگا۔ حدیث سنو، حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کا کیا مطلب ہے؟ ایک قیامت تو وہ ہوتی ہے جس میں سب توڑا پھوڑا جائے گا، ہلاک اور برباد کیا جائے گا۔ ایسے ہی جب تم نے امانت کو ضائع کیا، اب یہاں پر امانت کا مطلب ہم نے نکالا ایک ووٹ، ووٹ کو تم نے ضائع کیا تو اللہ نے تمہارے اس امانت کو ضائع کرنے کی وجہ سے ایسے حکمراں مسلط کر دیے جو تمہارا مکان توڑ رہا۔ تو جس کا مکان ٹوٹ جاتا نا، اس کے لیے وہی قیامت ہے۔ وہ تمہارے بچے کو جیل میں ڈال دے رہا، جس کے گھر کا بچہ جیل میں چلے گیا اس پر ویسی قیامت قائم ہو جاتی۔ تو یہ اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعۃ، امانت ضائع ہوگی، قیامت کا انتظار کرو۔ پھر
ایسے اذا وسد الامر الی غیر اہلہ فانتظر الساعہ، حضور فرماتے ہیں جب اذا وسد الامر، جب معاملہ نااہل کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ مسلمانوں کی تاریخ رہی ہے 1952 سے لے کر اب تک کہ ان کو ووٹ دینا نہیں آتا۔ مسلمانوں کی تاریخ ہے، کیوں دینا نہیں آتا؟ اس کی واضح نشانی یہ ہے کہ جمہوریت، جتنے مسلمان یہاں پر تعداد کے لحاظ سے 14 کروڑ کہے جاتے ہیں، حقیقت میں ہو سکتا 20-22 کروڑ ہوں۔ 20-22 کروڑ کے حساب سے ہمارے نمائندے پارلیمنٹ میں زیادہ ہونا چاہیے، اس کے باوجود نہیں ہے، تو ہم غیروں کو دوش نہ دیں کہ پارٹیاں ہم سے چال چلتی ہیں، فلاں ہمارا نقصان کر لیتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے، نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ووٹ دیتے نہیں آیا۔ مسلمان ووٹ کو، ووٹ کی طاقت کو، ووٹ کی حیثیت کو سمجھ نہیں پائے، اسی لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ تو دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اکثر لوگ، یہ تو ابھی جب سمجھ میں آ رہا کہ ووٹ دینا پڑتا، ورنہ سی اے لگ جائے گا، یہ لگ جائے گا، 5-10 سال سے چل رہا، تو ورنہ پہلے تو بولتے جا رہے سوئے ہوئے رہتے، تو ووٹ کے دن چھٹی ہے تو کوئی سنیما ہال میں، کوئی گھر میں پڑا ہوا، ہم کو کیا کام ووٹ سے۔ اس میں کوئی مولوی صاحب بیان کر دیتے کہ کافر کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے، ایسا ویسا، اس لیے کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ تو ووٹ کی شرعی حیثیت کو سمجھو، اسی لیے میں سمجھا رہا ہوں، جمہوری نظام ہے، یہاں پر غیر ایمان والا بھی کھڑا ہوا ہے، اگر مسلم ملک ہے پھر تو وہاں الگ فتویٰ ہے، لیکن جمہوری نظام ہے جہاں مکس آبادی ہے، سب رہتے ہیں، اب وہاں غیر ایمان والا بھی کھڑا ہے، تو اب یہاں شریعت کا دوسرا قاعدہ لگائیں گے کہ غیر ایمان والوں میں دیکھو جو مسلمانوں کو سب سے کم نقصان پہنچانے والا ہے، اور سب نقصان پہنچانے والے، تو ان سب میں یہ دیکھو کہ ان سب میں سب سے کم نقصان پہنچانے والا کون ہے، جو سب سے کم والا رہے گا اس کو ترجیح دیں گے۔ یہ نظام ہے۔ تو ووٹ کی ایک حیثیت امانت ہے، امانت ضائع کرو گے اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ امانت ضائع کرو گے، اگر امانت کا حق صحیح ادا کرو گے تو عظیم ثواب پاؤ گے۔ ووٹ دینے پر بھی ثواب ہے، کیا بولتے؟ ووٹ دینے پر بھی کیا ہے؟ ارے جب امانت ادا کرو گے، کسی کی جیب میں پیسے رکھے ہوئے تمہارے، تم نے اس کو لوٹا دیے جیسے کہ ویسے، تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو ایسی جب تم ووٹ دو گے تو ووٹ بھی کسی کا حق تھا، تمہارے ووٹ سے منتخب۔ اچھا اس کے پیچھے کا اور لاجک سمجھو، جو آدمی چن کر آئے گا نا، اگر تم نے صحیح اپنے ووٹ کا استعمال کیا، صحیح آدمی کو، قابل آدمی کو، ایماندار آدمی کو منتخب کیا، اب وہ جتنے بھی شہر میں، ملک میں، گلی کوچوں میں جتنے بھی اچھے کام کرے گا، ان سارے اچھے کام کے اندر ووٹ ڈالنے والے کا حصہ رہے گا۔ جتنے اچھے کام کرے گا، وہ پرسنل کام نہیں ہے اس کا جو چن کر آیا، جتنے ووٹ ڈالنے والے ہیں سب کو قیامت کے دن ثواب ملے گا، اس لیے کہ چن کر لانے میں ان کا ہاتھ ہے۔ اور اگر بالفرض تم نے چنا نہیں، تم کو معلوم تھا کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ نہ قابل ہے، نہ امانت دار ہے، بلکہ خیانت دار ہے، وہ ساری صفات تم کو پہلے سے معلوم تھی، پھر اب جان بوجھ کر تم نے ووٹ دی پیسے لے کر، تو پھر اس صورت میں جتنے غلط کام اس کے ہاتھ سے انجام پائیں گے، سارے غلط کاموں کا گناہ تمہیں بھی ملے گا۔ اجتماعی کاموں کا سسٹم اللہ کا ایسے رہتا، سارے نیک کاموں میں ثواب، سارے گناہ کے کاموں میں عذاب۔ اگر غلط آدمی کو جان بوجھ کر، ہاں نہیں معلوم تھا بھائی، پہلے سے ہم نے تحقیق نہیں کی، یا تحقیق تھی کہ بندہ اچھا ہے لیکن پھر اس کے باوجود بعد میں بدل گیا، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں، چونکہ ہم نے تو اپنے مطابق تحقیق کر کے صحیح آدمی کو ووٹ دیا تھا، اب وہ غلط نکل گیا تو پھر تم بری ہو جاؤ گے۔ تو ایک حیثیت ووٹ کی امانت ہے، امانت کے اعتبار سے ہم نے تفصیل آپ کو بتلائی۔ ایک حیثیت ووٹ کی شہادت ہے، شہادت کہتے ہیں گواہی کو۔ گواہی قرآن میں 100 سے زیادہ جگہ گواہی کا لفظ آیا ہے کہ جب تمہیں کوئی گواہی کے لیے بلائے اور تم حقیقت میں اس چیز کے گواہ ہو تو گواہی چھپاؤ مت، جا کر گواہی دو۔ لیکن وہی نظام ہمارے یہاں خراب ہو گیا کہ مجرم سے زیادہ گواہوں کو پریشان کیا جاتا۔ ارے مجرم سے زیادہ گواہوں کو پریشان کیا جاتا ہے، اس لیے گواہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اسلام میں آپ سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں گے، سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، اللہ نے اس کے اندر کہ جب تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو گواہی دو،
لا تضار کاتب ولا شہید، معاملہ لکھنے والے کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، گواہی دینے والے کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ، ایک حیثیت شہادت کی ہے، گواہی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ میں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے آپ نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتلاؤں، تمہیں بتاؤں بڑے گناہ کیا ہے؟ حضور صحابہ سے فرمایا یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ فرمایا بڑے گناہ سنو، بڑے گناہوں میں سے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، الاشراک باللہ۔ دوسرا بڑے گناہوں میں سے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ بڑے گناہوں میں سے ہے جادو کرنا، بڑے گناہوں میں سے ہے شراب پینا۔ ٹیک لگائے ہوئے تھے آپ ابھی تک، پھر اس کے بعد صحابی فرماتے ہیں کہ آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، ٹیک لگا کر آپ آگے سرک گئے، ٹیکا چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا ٹیکا؟ جب آدمی کوئی اہم بات ہوتی تو پھر تھوڑا سا پوزیشن بدل لیتا، حضور نے پوزیشن بدلے۔ فرمایا اور ایک بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا، شہادت الزور۔ صحابی فرماتے ہیں جب شہادت الزور حضور نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا، تو ایک بار بول کر رکے نہیں آپ، ایک بار، دو بار، تین بار، اتنے بار آپ مسلسل بول رہے تھے کہ جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بڑے گناہ میں سے ہے، مسلسل بول رہے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں ہم یہ چاہ رہے تھے کہ کاش حضور خاموش ہو جاتے، اتنے بار آپ نے بولا کہ جھوٹی گواہی۔ ایک حدیث میں ہے کہ جھوٹی گواہی دینا شرک کے برابر ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، ہاں مسلمان شرک نہیں کرتا عموماً جان کر، لیکن جھوٹی گواہی پیسوں کے ذریعے کتنے گواہ مل جائیں گے، کھڑے ہو جاتا ہو ان کا ہی پلاٹ ہے، ان کی پیسے ہیں، ان کی گاڑی ہے، میں نے خود دیکھا تھا ایسا ہوا۔ یہ حالات مسلمانوں پر حکومتوں کی وجہ سے نہیں، حالات مسلمانوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے۔ تو جھوٹی گواہی دینا بڑا سخت گناہ ہے۔ فَاجْتَنِبُوا الْأَوْثَانَ فَاجْتَنِبُوا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا الزُّورَ، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورَ، اور جھوٹی گواہی سے بھی بچو۔ حنفاء للہ، اللہ کی ذات یکتا ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ گواہی دے کر گواہی دینے والا شرک کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی وعید جھوٹ کے بارے میں، جھوٹی گواہی کے بارے میں۔ ابھی ہم نے بتلایا ووٹ بھی ایک گواہی ہے۔ کس بات کی گواہی ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ جو کینڈیڈیٹ ہے میں اس کو قابل سمجھتا ہوں، اس کو امانت دار سمجھتا ہوں، اس کو اپنے علاقے کے لیے، اس کو اپنے شہر اکولا کے لیے بہتر سمجھتا ہوں۔ یہ گواہی کے مفہوم نکلیں گا۔ بولتا نا جج کے سامنے کتاب پر ہاتھ رکھ میں گواہی دیتا ہوں، ایسا وہ میں گواہی دیتا ہوں جو بٹن دبا رہا نا، وہ بٹن دبا کر وہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ یہ قابل ہے، امانت دار ہے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے شہر کا بھلا کرنے کا حقدار ہے، لہذا اس کو ووٹ دے رہا ہوں۔ اور گواہی بیچی نہیں جاتی، گواہی بیچی نہیں جاتی، لوگ گواہی کو خرید لیتے ہیں، ایسے ہی ووٹ بیچا نہیں جاتا۔ یہ حکومتوں کا نظام، پارٹیوں کا نظام، پیسوں کا نظام ہے کہ پیسوں کے ذریعے ووٹ خریدے جا رہے ہیں۔ رشوت کا گناہ ہے پیسے لے کر ووٹ دینا، حرام فعلی ہے، حرام کام ہے، سخت گناہ ہے۔ اس لیے خبردار کوئی مسلمان 1 روپیہ بھی لے کر کسی کو ووٹ دے تو ویسے حرام کام بولو، چلو سور کا گوشت کھائیں گے نہیں، مولوی صاحب کچھ بھی بول رہے، سور کا گوشت ہم مسلمانوں کے کھائیں گے کیا؟ تو سور کا گوشت بھی کھانا حرام ہے، پیسے لے کر ووٹ دینا بھی حرام ہے۔ تو جتنا گناہ سور کے گوشت کھانے میں ہے اتنا ہی گناہ پیسے لے کر ووٹ دینے میں بھی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ الیکشن قریب آتے ہیں تو مسلمان پیسوں کی لالچ میں بک جاتے ہیں۔ بلکہ ایک صاحب سنا رہے تھے، غیر ایمان والا بول رہا تھا مسلمان کلیہ مانڈے کے بھوکے ہیں، ان کو کلیہ مانڈا کھلا دو نا، ووٹ لے لو ان کے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے ظاہر میں ہنسنے، لیکن رونے کی بات ہے کہ تمہاری حیثیت ملک ہندوستان میں کلیہ مانڈے سے بھی زیادہ نہیں ہے، ایک بوٹی ایک روٹی کی بھی حیثیت نہیں ہے۔ وہ قوم جو ایک بوٹی ایک روٹی میں بک رہی، دوسروں کی نظروں میں کیا اہمیت ہوں گی اس کی؟ آپ سوچو، سکھ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں،
پارسی بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، بودھ بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ان کی تعداد بھی اتنی ہی ہوگی، 10-12 کروڑ، 20-25 کروڑ، 30 کروڑ، ان کی تعداد بھی قریب قریب ہماری طرح ہے، لیکن وہ سب متحد ہیں، ایک مسلمان ہے، منتشر ہے، ان کی حیثیت ہے۔ بڑے بڑے پارٹیوں کے پاس مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے الیکشن آتے ہیں نا تو بڑی پارٹیاں مسلمانوں کا نام بھی نہیں لیتی۔ کوئی بھی پارٹی لے لو آپ، جو مخالف ہو، موافق ہو، مسلمانوں کے حقدار کی دعوے دار ہو کہ ہم ان کا کام کریں گے، لیکن نام بھی نہیں لیں گے تمہارا۔ ان کو معلوم ہے کہ ان کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں۔ نام کس کا نہیں لیتے آدمی؟ ارے جو کوئی کام کا نہیں رہتا اس کا نام بھی نہیں لیتے، اور جو کام کے رہتے اس کا نام لیا جاتا۔ تو دوسروں نے تو اپنی اجتماعیت، اپنے کچھ مسائل کو ایسے حل کیا، وہ بھی لڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان میں اختلاف نہیں ہے۔ پارسیوں میں اختلاف ملے گا، بدھوں میں اختلاف ملے گا، سب میں ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم میں اختلاف ہے سو ان میں بھی، لیکن کچھ چیزوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا کہ جہاں قوم کی بات آئے گی سب متحد ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے کہ ان کو قوم کی بات پر متحد کرنے والا، کہ بھئی جب قوم کی بات آئیں گی تو ہم سب چھوڑ کر متحد ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ جب قوم مسلم کو نقصان ہوگا تو اس میں مجھے بھی نقصان ہوگا۔ تو بہرحال ہم یہ بتلا رہے تھے کہ ووٹ کی دوسری حیثیت جو ہے وہ ہے شہادت کی، گواہی کی، اور گواہی کو پیسے کے ذریعے بیچنا، چاہے پھر وہ ووٹ کی گواہی ہو یا کسی اور عدالت کی گواہی ہو، سخت قسم کا گناہ ہے، حرام فعل ہے۔ ووٹ کی ایک حیثیت ہے سفارش، شفاعت جسے کہتے ہیں عربی میں شفاعت، اردو میں سفارش کہتے ہیں۔ سفارش کا کیا مطلب ہوتا؟ سفارش آدمی کراتا نا، بھائی مول صاحب تھوڑا سفارش کر دو ہماری، فلاں صاحب چلو ذرا بول دو ان کو، جا کے بولتا ہو یار یہ بندہ میرے پہچان کا ہے اور دے سکتے تم ان کو جو بھی دینا ہے، پیسوں کا مسئلہ ہے، پیسوں کی سفارش کرانا ہے، تو سامنے والے کو اعتبار نہیں آ رہا، بھائی مجھے تحقیق نہیں ہے اس بندے کے بارے میں، تو تم کر دو سفارش۔ تو دو سفارش کرنے والا رہتا ہے، وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے کہ بھائی میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، یہ مستحق ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، آپ اس کو اپنے یہاں کام پر رکھ سکتے ہیں، تو آدمی اس کی سفارش پر قبول کر لیتا۔ قرآن میں سفارش کا بھی بیان ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ جو اچھی نیک سفارش کرے گا تو اس نیک سفارش کی وجہ سے جب اس کا کام بنے گا اس کا بھی اس میں حصہ لگے گا، اور جو بری سفارش کرے گا، غلط بات کی سفارش کرے گا، مثال کے طور پر کوئی چور آدمی ہے، اس کی سفارش کر لیا، اس کو کمپنی میں رکھ لو، کمپنی میں رکھ لیا، کمپنی کا مال چوری ہو رہا، تو اس کو چوری کا تو گناہ ملے گا جو کمپنی کا مال چرا رہا ہے، ساتھ میں جس نے وہاں لیا کے بیٹھایا نا اس کو بھی گناہ ملے گا۔ اسی لیے جب سگنیچر کرنے والے حضرات رہتے نا سرکاری دفتروں میں، وہ سگنیچر تھوڑا سنبھل کر کرنا چاہیے کہ میری سگنیچر سے آگے جائے گا اور آگے جا کے غلط کام کرے گا تو جتنے غلط کام وہ کرے گا سارا وبال اس پر بھی آئے گا۔ تو سفارش بھی ایک جو ہے ووٹ کی حیثیت ہے۔ یہاں کیا مطلب نکلا سفارش کا؟ ووٹ کا جو بٹن دبا رہا ہے وہ یہ سفارش کر رہا ہے کہ بھائی نظام حکومت سے سفارش کر رہا ہے کہ ہمارے علاقے کا جو کینڈیڈیٹ ہے میں سفارش کرتا ہوں، ہمارے علاقے کے لیے بہتر ہے، آپ اس کو جو ہے منتخب کرو، چن کر لاؤ، میں بھی آپ سفارش کر رہا ہوں۔ تو ایک حیثیت سفارش کی، ایک وکالت کی حیثیت بھی، ایسی 4 حیثیتیں ہو جائیں گی۔ وکالت، وکیل، ذمہ دار بنانا۔ ایک آدمی خود کچھ کام نہیں کر پا رہا ہے کہ بھئی پورے علاقے کو میں سنبھال لوں، نہیں ہو پا رہا، دوسرے کو وکیل بنا دیا، دوسرے کو ذمہ دار بنا دیا۔ ارے نکاح میں وکیل ہوتا نہیں؟ وکیل ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ وکیل کا کیا مطلب؟ ایسی مقدمات میں جو وکیل ہوتا کیا مطلب؟ بھائی میرے کو لڑتے نہیں آتا مقدمہ، اگر لڑتے آئے تو خود بھی وکیل بن سکتا، لیکن وہ کہہ دیتا کہ وکیل صاحب مجھے لڑتے نہیں آتا، میں اس کی اونچ نیچ سے واقف نہیں ہوں، آپ میرا مقدمہ لڑو۔ تو وکیل صاحب کہتے ہیں بھئی میں اپنا وقت فارغ کر کے آؤں گا تو مجھے اپنے وقت کے پیسے لگیں گے، اب اس کے لیے وہ پیسے لینا جائز ہو جاتا وکیل کے لیے۔ اسی بہرحال تو وہ وکالت ایسے ہی یہ ووٹ جو ہے ایک حیثیت کی اس کی وکالت کی ہے کہ آدمی اپنا ووٹ دبا کر اس کینڈیڈیٹ کو اپنا وکیل بناتا ہے کہ ہمارے شہر کی ترقی کے لیے، ہمارے شہر کے تمام کام کے لیے میں اس بات کا وکیل ہوں کہ یہ آدمی مناسب ہے، لہٰذا میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں۔
یہ ہوئی ووٹ کی شرعی حیثیت کی 4 قسمیں ہم نے آپ کو بیان کر دی جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ ووٹ نہیں قرآن حدیث سے ثابت، تم بولیں گے ووٹ کا ہم کو تو کبھی ملے ہی نہیں قرآن میں۔ قرآن کی آیت میں امانت، شہادت اور اس کا تذکرہ ہے، تو اس پر ہم نے بتلایا کہ یہ ووٹ بھی اس میں جا کر فٹ ہوتا۔ یہ تو بات ہو گئی ووٹ۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو بلکہ سارے ملک ہندوستان کے تمام افراد کو ووٹ دینا چاہیے۔ دارالعلوم کے محتمم مفتی ابو القاسم بنارسی حیات ہیں، بڑے پائے کے عالم ہیں، بزرگ ہیں۔ سارے ہی تنظیموں کے اکابرین نے زور لگایا ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جائے، ان کو ووٹ کی حیثیت، ان کو ووٹ کی قدر و قیمت بتلائی جائے۔ اسی لیے ہم نے آج کے جمعے کا انتخاب کیا کہ آج کے جمعے میں تاکہ پورے محلے میں بات چلے، عام ہو کہ سب کو ووٹ دینا ہے، تو ایک تو یہ حیثیت نکل کر آئی کہ تمام ہمارے شہر، ہمارے محلے کے رہنے والے جتنے افراد ہیں۔ ابھی میں ایک نیوز سن رہا تھا، والی نیوز نہیں سنتا میں، کچھ یوٹیوب چینل ہے وہ سن رہا تھا، پتہ چلا کہ ہندوستان میں جو 18+ ہوئے نا ابھی بچے، 18+ پر ہوتا نا ووٹنگ کا سسٹم، تو 18 جو پلس ہوئے نا، 18+ والوں میں سے 40% ایسے نوجوان ہیں جنہوں نے ووٹر ID میں نام ہی نہیں لکھایا پانا، ہم کو بنانا ہی نہیں ہے۔ حکومت کے پاس ڈاٹا تو رہتا کہ اپنے ملک میں کتنے 18+ ہے، کتنے 50+ ہے، تو اسی سے اندازہ ہوتا کہ مسلمان کے سارے ہندوستانیوں کو ووٹ سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا۔ ہمارے یہاں ووٹ کا گراف بہت کم رہتا، 40% ووٹنگ، 60% ووٹنگ، پھر مسلمانوں میں اب جا کر تھوڑا بہت ہو رہا تھا، وہ اور گر گیا تھا۔ تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے، سب سے پہلی کوشش یہ کرنی ہے کہ جن کے ووٹر ID بنے ہوئے ہیں وہ تمام یہ تہیہ کرو کہ ہم سب کو ووٹ دینا ہے۔ ہمارے مرد بھی، عورتیں بھی، پورا نظام محلے میں یہ بنائیں کہ جب الیکشن کا دن آئے گا تو گھر گھر جا کر بیدار کرنا ہے کہ بھئی ووٹ ڈالنے سب کو جانا ہے، اور یہ شریعت کا ایک امر اور فریضہ سمجھ کر ڈالنے جانا ہے۔ جو میں نے باتیں بتلائی، امانت سمجھ کر، شہادت سمجھ کر، شفاعت اور وکالت سمجھ کر ووٹ ڈالنا سب کو جانا ہے۔ 100% ووٹنگ کی تمام مسلمان کوشش کریں، جتنے مسلم اکابرین ملک ہندوستان میں ہیں، سب کی فکر یہ ہے کہ مسلمانوں کو جگایا جائے کہ سب کے سب ووٹ ڈالیں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ پورے محلے والے، پورا چرچا۔ اچھا، ووٹ ڈالنے کے بعد آگے کی چیز کس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کے لیے ابھی سے آپ لوگ مشورہ کرو، دیکھو، تحقیق کرو کہ کون ہمارے شہر کے لیے، کون مسلمانوں کے حق میں پوری حکومت کے اعتبار سے، ملک ہندوستان کے لحاظ سے بہتر ہے۔ جب ووٹنگ کا وقت قریب آئے تو پھر اب متحدہ طور پر کسی ایک کو دیا جائے ووٹ، انتشار نہ برپا کیا جائے کہ بھئی ہماری پہچان تو ان سے، ہم ان کو دیں گے، ہماری پہچان تو ان سے نہیں۔ یہ الیکشن ہم میرا موضوع ڈرانا نہیں رہتا، اس لیے کہ ہم کو ایک ہی آدمی سے ڈرانا اچھا لگتا، وہ اللہ۔ باقی حکومتوں سے ڈرانے والے بیان میرے کو اچھے نہیں لگتے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ حکومت تیاری میں ہے بہت سارے ایکشن لینے میں، لیکن وہ ایکشن اسی وقت لے گی جب اللہ چاہیں گے۔ اور اللہ کب چاہتے ہیں؟ اللہ مسلمانوں کے اعمال دیکھ کر فیصلے لیتے ہیں، تو لہٰذا ہم اعمال پر فوکس کر دیں گے۔ تم اعمال سدھارو، اللہ حکام سدھاریں گے، تم اعمال بگاڑیں گے، اللہ حکام بگاڑیں گے۔ تو بہرحال لیکن چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، جیسے سارے اکابرین کہہ رہے ہیں، سارے علماء کہہ رہے ہیں، ساری تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ اب کی بار کم سے کم پورے ملک ہندوستان کے اندر مسلمان اتحاد اور اتفاق کا نمونہ پیش کریں، اپنے ووٹ کو ضائع نہ ہونے دیں اپنی پہچان کے چکر میں، پیسوں کے چکر میں، بلکہ متحد ہو کر۔ تو 18 دن باقی ہیں الیکشن کو، جائزہ لو ہمارے شہر کے اندر کس کی طرف یا کون بہتر ہے، کس کو الیکشن دینے سے مسلمانوں، کس کو ووٹ دینے سے مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ جب الیکشن کا دن آئے تو اب متحدہ طور پر سارے مسلمان کسی ایک کو ووٹ دے تاکہ وہ منتخب ہو کر آئے، اس پر پریشر بھی ڈالا جا سکے کہ ہمارے ووٹ سے آپ جیت کر آئے ہیں، آپ کو ہمارے کام کرنا پڑیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہمارے اکابرین کی طرف سے ووٹ کے متعلق تھیں، اور بھی کچھ باتیں ہیں، اگر وقت رہا تو ہمارے سامنے آتے رہیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم مسلمانوں کے اندر بیداری کی فضا قائم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین پر عمل